یہ جو پی ٹی آئی کا احتجاج ہوا ہے اس پہ میں نے آپ کو مبارکباد دینی ہے, اظہار تعزیت کرنا ہے, کیا کرنا ہے؟ نہیں, اس پہ آپ نے میرے ساتھ نہ تعزیت کرنی ہے نہ مبارکباد دینی ہے. کیوں؟ یہ جو بھی آپ نے کرنا ہے یہ تحریک انصاف والوں کے ساتھ کرنا ہے. لطیف کھوسا صاحب بڑے سینئر سٹیزن ہیں, وہ صاحب یہ کل کہہ رہے تھے 278 لوگوں کو سینوں پہ گولیاں ماری ہیں. اگلا جب انہوں نے بولا کہ ہمارے سی ایم نے 1 کروڑ روپیہ فی جو بندہ مرا ہے اس کے گھر والوں کو دینے کا اعلان کیا ہے, تو 278 کروڑ روپے کی دہاڑی کا چکر ہے استاد جی. بشرا بی بی جو ہیں وہ بہت سارے لوگ جادوگرنی کہتے ہیں. کل سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ جادوگرنی کو پہلی بار جادوگر ٹکرائے تو اب ان کا جادو کہاں گیا؟ ایک ایسا شخص ہم پر مسلط کیا گیا 18 کا الیکشن چوری کر کے, امریکہ کی عدالت میں یہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ ایک ناجائز بیٹی کا باپ ہے. وہ یہ تسلیم کرتا ہے اس نے اپنی سابقہ بیوی سے پیسے لے کر یہ 300 کنال کا گھر لیا تھا. وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ شوکت خانم کے پیسے پراپرٹی کے بزنس میں لگائے گئے. پھر وہ یہ تسلیم کرتا ہے اس کا سابق سالہ زیک گولڈ سمتھ جوا کھیل رہا تھا, میں نے اس کو ٹپس دی اور میں نے اس کو جوا جیتنے میں مدد کی. یہ بشرا بی بی نے جتنا بیڑا غرق کیا ہے اس بیڑے کو کوئی پار لگتا ہے, دیکھ رہے ہیں آپ؟ جڑا بیڑا غرق ہی ہو گیا ان کی بار. میاں شہباز شریف کی گورنمنٹ اتنا اچھا کام کر رہی ہے کہ آج سٹاک ایکسچینج 1 لاکھ کو ٹچ کر ناقابل گئی. یقین, ماشاءاللہ. بالکل. عمران خان صاحب کی ضمانت کے حوالے سے سنا تھا 8 درخواستیں دائر کی گئی تھی, کل وہ بھی ساری کی ساری کی ساری ریجیکٹ اڑا ہو کے رکھ گئی دی. جی. عمران لاہور خان وہ صاحب- 9 مئی سے ریلیٹڈ ہے. عمران خان صاحب کتنا برا وقت مزید آ سکتا ہے؟ ابھی ان کے ستارے گردش میں ہیں, وہ رہیں گے. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری, اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی, تجزیہ کار, اینکر پرسن, یوٹیوبر گوہر بر صاحب نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر لگا, آپ سنائیں. الحمدللہ. بر صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بےحد شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. اچھا بر صاحب, آپ مجھے بتائیں کہ پہلے تو میں یہ جو پی ٹی آئی کا احتجاج ہوا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان لرز گیا, تاریخ رقم کر دی, اتنا قتل عام, یہ شہادتیں جو کفن پوش نکلے تھا پورا ایک قافلہ, اس پہ میں نے آپ کو مبارکباد دینی ہے, اظہار تعزیت کرنا ہے, کیا کرنا ہے؟ نہیں, اس پہ آپ نے میرے ساتھ نہ تعزیت کرنی ہے نہ مبارکباد دینی ہے. کیوں؟ یہ جو بھی آپ نے کرنا ہے یہ تحریک انصاف والوں کے ساتھ کرنا ہے, کیونکہ یہ تو شہادتیں اگر ہیں تو ان کی ہیں. اچھا. اور اگر ہلاکتیں ہیں تو بھی ان کی ہیں. تو اچھا. دونوں صورتوں میں یہ پی ٹی کے ساتھ آپ نے کرنا ہے. میں تو آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اب تک دیکھیں, ہم جو جرنلسٹ ہیں ہمیں یہ شروع میں یہ سکھایا جاتا ہے. ویسے اب مجھے نہیں پتا اب آج کل کے جرنلسٹ کو یہ سکھایا جاتا ہے یا نہیں سکھایا جاتا, لیکن ہمارے دور میں جب ہم آئے تھے تب یہ بتایا جاتا تھا کہ جب بھی کوئی واقعہ ہو تو آپ نے اس کی کوئی جو ہے وہ کم از کم 5 چیزیں ضرور چیک کرنی ہے. اچھا. ٹھیک ہے, وہ اس کو 5 Ws کہا جاتا تھا. اوکے. ٹھیک ہے, کون, کہاں, کب, کیسے, کیا. واہ. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. تو اب کیا کیسے تو پتہ ہے, کہاں بھی پتہ ہے, کون کا نہیں پتا. کون کا نہیں پتہ. بالکل. ٹھیک ہے, اور جو کون ہے وہ کوئی خلائی مخلوق ہے, وہ کوئی جنات ہیں, وہ کوئی کوکاف کی مخلوق ہے جو نظر نہیں آ رہی. کیونکہ بندے تو ہو نہیں سکتے, ہوتے تو شور مچتا پتہ نظر. چلتا. دیکھیں اگر کوئی ایک بندہ مر جائے, کوئی ایک, اس کے لواحقین ہوتے ہیں, وہ تو مر گیا بیچارہ. بالکل. اب اس کے لواحقین ہوتے ہیں, وہ شور مچاتے ہیں, ماں باپ بہن بھائی دوست, وہ. اور ایک بات اور, یہ جو سیاسی گیدرنگ ہوتی ہے نا, اس میں کوئی بندہ بھی اکیلا نہیں جاتا. بالکل. ہم جب اسٹوڈنٹ تھے تو ہم بھی پولیٹیکل گیدرنگ میں جایا کرتے تھے. اچھا, صحیح. اور اکثر ہم دوستوں کے ساتھ جاتے تھے. بالکل, گروپ کی صورت میں جاتا ہے انسان, کیونکہ وہ ایک ہلا گلا ہوتا ہے. آپ اس ایج کے اندر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. بالکل. آپ کو اتنی سینس نہیں ہوتی اس کا رزلٹ کیا آئے گا, لیکن آپ انجوائے کرتے. صحیح. اچھا, پھر ایک بات اور یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ مختلف دیہاتوں سے دہاڑی پہ لوگوں کو لے آتے ہیں. اس میں تو بہت سارے, کوئی بریانی کی پلیٹ پہ آ جاتا ہے, کوئی 5,000 کوئی اس چکر میں آ جاتا ہے کہ چلے اسلام آباد مفت میں ہلائیں گے, کوئی چکر میں آ جاتا ہے کہ چلیں ہم جو ہیں وہ یعنی گڈی دے جھونٹے لب جائیں گے, نال 2,000 روپے لبدا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جن کے ساتھ آیا ہے ان میں سے بھی کوئی نہیں, اس کے گاؤں کے کچھ لوگ تو ساتھ ہوں گے. بالکل, دوست رشتے دار کوئی تو ہوگا نا, وہ کوئی ایک بھی ابھی تک سامنے نہیں آ رہا. اور کل لطیف کھوسا صاحب بڑے سینئر ہیں, سٹیزن ہیں,
گورنر پنجاب رہے ہیں, اٹارنی جنرل رہے ہیں, وفاقی وزیر قانون رہے ہیں, سینیٹر رہے ہیں, ایم این اے ہیں, اور میرا خیال شاید اسی حلقے سے شاید ایم این اے جیتے ہوئے جہاں پہ ہم بیٹھے, شاید میں غلط نہ ہوں. اور وہ صاحب یہ کل کہہ رہے تھے ایک پروگرام کے اندر کہ 278 لوگوں کو سینوں پہ گولیاں ماری گئی. یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. میں سوچوں میں کہ یار اتنا سینئر آدمی ہے, یہ کس طرح کی باتیں کرو, وکیل ہے. پھر اگلی بات جب انہوں نے جملہ بولا تو مجھے بات کلیئر ہو گئی کہ وہ مسئلہ کیا ہے. وہ کیا تھا؟ اگلا جب انہوں نے بولا کہ ہمارے سی ایم نے 1 کروڑ روپیہ فی جو بندہ مرا ہے اس کے گھر والوں کو دینے کا اعلان کیا ہے. تو 278 کروڑ روپے کی دہاڑی کا چکر ہے استاد جی, جو میں سمجھاؤں. ٹھیک ہے. اب جو اینکر پرسن تھے انہوں نے یہ پوچھا کہ جی وہ تو کسی کے نام چیک آئیں گے نا, تو وہ پھر نام تب سامنے آ جائیں گے کون شہید. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے پاس کوئی نام ہے تو دیں نا ابھی سر. کل سے یہ پرسوں سے شور مچایا ہے. اچھا اب یہ نام نہیں دے رہے. کچھ ایسی فوٹیجز میں نے دیکھی ہیں جو یہ منظر عام پر لائے ہیں. اچھا وہ 15 20 سیکنڈ کی بنی ہوئی ہیں, کچھ 40 سیکنڈ کی بنی ہوئی ہے. اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں بندہ ہے, یہ مرا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو یہاں پہ فائرنگ ہوئی, گولی لگی اور یہ بندہ مر گیا. یہ تو پرانی فوٹیجز بھی ملا کے مکس کر کے. نہیں 40 سیکنڈ میں بندہ جو اٹھ کے بیٹھ گئے تھے پھر بالکل فوٹیج ہی بنانی ہے نا. بالکل. وہ جو اگر اس کو گولی لگی ہے تو گولی کا کوئی زخم ہوتا ہے, بندہ آپ کے پاس ہے, پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ڈیڈ باڈیز نہیں ہیں, ڈیڈ باڈیز یہ دے نہیں رہے, چھپا لی, قبضے میں لے. کم از کم 4 کے قریب ڈیڈ باڈیز جو انہوں نے بتائی ہیں, کلیم کی ہیں انہوں نے, وہ ان کے اپنے پاس ہیں. ان میں سے کسی ڈیڈ باڈی کا یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ وہ جو ہاسپٹل ہے, پولی کلینک ہے, جو بھی اس کا نام ہے مجھے نہیں پتا, پیمز شاید نام ہے, اس کے پاس ہے. ٹھیک ہے. وہ گاڑیوں کے اندر ہیں تو ان کے اپنے پاس ہیں. پھر اگلی بات یہ ہے, یہ بھی تو ایک شک پڑ سکتا ہے نا. گولی تو سر اس کے اوپر لکھا تھوڑی ہوا کہ پولیس کی گولی, آپ کی اپنی بھی ہو سکتی ہے, گولی تو کہیں سے بھی آ سکتی ہے. بالکل. آپ لوگ تو کوئی بھی مار سکتا ہے. یہ اب بہت سارے سوالات ہیں جن کا جواب ڈھونڈنا چاہیے, اور اس کے لیے تھارو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جتنی بھی گفتگو ہے, کم از کم وہ کلیم تو کر رہے ہیں کہ وہ وکٹم ہے, وہ تو یہی کریں گے سر. تو نہیں, اس کی انویسٹیگیشن کی چاہیے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ ایزی نہ لیں. حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ جو لوگ یہ ویڈیوز بنا کے دے رہے ہیں کہ جناب یہ شخص مرا ہوا ہے, یہ دیکھیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہے, 1-2 لوگ نظر آ رہے ہیں نا, ان سے اعلان کریں کہ یہ صاحب جو ہیں ان سے رابطہ کریں, انہیں کہ جناب آپ آئیں, ہمیں بتائیں یہ کیا واقعہ ہے, آپ نے ڈیڈ باڈی کلیم کی ہے, بالکل, تو وہ ڈیڈ باڈی کدھر ہے, اور وہ کس کے بیٹا ہے, کسی کا لگتے جگر ہے یار, بالکل, کسی کا بھائی ہے. فیس بک پہ لگا رہے ہیں کہ یہ صاحب مر گئے, تصویر لگائی ایک صاحب کی کہ یہ مر گئے, گولی لگنے سے مر گئے ہیں اور اس کی باڈی نہیں دے رہے. تو وہ جس نے پوسٹ لگائی ہے اس کو بلانا چاہیے, اس سے رابطہ کرنا چاہیے, بالکل, جو اس طرح کی فیک کہ آپ نے یہ پوسٹ لگائی ہے تو آپ پلیز یہ بتائیں کہ یہ کہاں ہے, یہ صاحب کون ہے, یہ کہاں کا رہنے والا ہے, اس کا ایڈریس, کو گھر والوں کا ایڈریس دیں, ہم رابطہ کرتے ہیں. یار یہ ظلم ہوا ہے. دیکھیں کسی بھی شخص کو آپ قتل نہیں کر سکتے. پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ, بلکہ پوری دنیا کا قانون یہ کہتا ہے کہ کسی بھی انسان کو جان سے مارنے کا اختیار اس وقت ہوتا ہے جب عدالت حکم دے کہ اس کو سزائے موت ہو گئی. اس سے پہلے آپ کسی کو نہیں مار سکتے. تو اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو اس کو انویسٹیگیٹ, اب اس کو جو لوگ الزام لگا رہے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ سر آپ ثبوت دیں. اگر اس کے اوپر حکومت کی جانب سے صرف یہ ہوتا ہے کہ نہیں جھوٹ بول دے پہنے, تو پھر بات رولے میں رہ جائے گی. دیکھیے جو جھوٹ بول رہا ہے نا, اس کا جھوٹ بھی تو ایکسپوز کرنا حکومت کا کام ہے نا. بالکل کرے گی انشاءاللہ. ویسے وہ کام ان کو کرنا چاہیے, بہت ضروری ہے. یہ بریک تبھی لگے گی. صحیح. اچھا بر صاحب, یہ بشرا بی بی جو ہیں ان کو بہت سارے لوگ جادوگرنی کہتے ہیں کہ جادوگرنی ہے, تو اب کل سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ جادوگرنی کو پہلی بار جادوگر ٹکرائے, تو اب ان کا جادو کہاں گیا؟
اچھا نہیں یہ دیکھیں بشرا بی بی آپ ان کی بات کر رہی ہیں. بشرا بی بی زوجہ عمران خان جو پہلے خاور مانیکا کی زوجہ ہوا جی کرتی تھی, بالکل میں انہیں کی بات جو کر رہی پنکی پیرنی کے نام سے مشہور بالکل تھیں, بالکل جہاں پر عمران خان رہونیت سیکھنے کے لیے گئے تھے, جی اور پھر وہ رہونیت جب سکھا رہی تھیں تو اس جی کا لطیف نے دیکھ لیا تھا, جی اور پھر لطیف نے بیان دیا عدالت میں جا کے. آپ ان کی بات کر رہی ہیں. جی جی اچھا سر جی وہ تو دیکھیے وہ تو ایک باقاعدہ اس کے ذریعے رہا ہوئی ہیں, ڈیل کے ذریعے. بالکل. ٹھیک ہے, تو وہ انہوں نے جو ڈیل کی ہے اس کے مطابق انہوں نے اپنا کام کیا, وہ آگے بھی اپنا کام کریں گی, ڈیل کے مطابق ہی چلے گا سارا کچھ. بٹ صاحب یہ ڈیل تھی کہ انہوں نے باہر نکل کے انتشار مچانا تھا. جی جی دیکھیں نا, اگر یہ کس انتشار نے نہ اس مچائے, طرح کی ڈیل ان کے ساتھ آپ مجھے ایک بات بتائیے, اس کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ جو کچھ ہوا اب تک اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ اس فائدے پہ ہم بعد میں آئیں گے, ابھی نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ ماشاءاللہ سے بڑے آپ کے ذرائع, آپ کے پاس خبریں ہوتی ہیں, بشرا بی بی اس وقت ہیں کہاں؟ وہ بھاگ گئی ہیں, وہ فرار ہو گئی ہیں, وہ اغوا ہو گئی ہیں, کیونکہ ان کی بہن کل سے سارے جو مین اسٹریم چینلز ہیں وہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہی ہیں کہ گھر والوں سے بھی رابطہ کرنے کی ان کو اجازت نہیں دی گئی ہے, اور میری بہن جو ہے وہ اس وقت ڈی چوک سے جانا نہیں چاہ رہی تھی, جس گاڑی میں وہ کار میں جا رہی تھیں وہاں سے انہوں نے چھلانگ لگا کے مرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا تھا کہ میں گولی کھا لوں گی, ادھر سے نساں گی نہیں. یہ کیا خبر ہے؟ مجھے نا ایک فلم یاد آ گئی, وہ اچھا اس فلم میں ایک جو ہیروئن ہوتی ہے جی عامر خان کے ساتھ, اچھا وہ پہلے بھاگ جاتی ہے گھر سے, اس کے بعد وہ عامر خان کے ساتھ بھاگ جاتی ہے, پھر وہ شادی کے وہ جو اس کا شادی کا سین چل رہا ہوتا ہے وہاں سے بھاگ یہ جاتی ڈائلاگ ہے, بڑا فیمس ہے. اور پھر وہ جو دولہا ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ یہ کدھر گئی, ہاں ان کو اس کا باپ کہتا ہے اس کو بھاگنے کی عادت تھی, وہ بھاگ گئی. ٹھیک ہے, تو ادھر سے بھی بھاگ ادھر گئے. اس کو بھاگنے کی عادت تھی, وہ بھاگ گئی. دیکھیے جو خاتون, ایک سیریس نوٹ پہ بات کریں, جی جو خاتون یا مرد, یہ دونوں پہ اپلائی کرتا ہے. میں چونکہ صحیح میں کسی ایک جینڈر کو جو ہے وہ نشانہ بالکل نہیں بنا رہا, میں اوور آل بات جی کر رہا ہوں. جو خاتون یا مرد اپنا گھر نہیں سنبھال سکتا یا سکتی, اپنے بچوں کو ڈسون کر دے, 5 بچے, 2 نواسیاں, بالکل ان کو چھوڑ کر وہ اپنے مرید کے ساتھ بھاگ جائے, کہہ لیں جی نکاح کرنا کہہ لیں, دوسری شادی کرنا کہہ لیں, پہلے بندے سے ڈیورس لے لینا کہہ لیں, جو آپ کا دل کرتا کہہ لیں, آپ اس کو اس ملک و قوم کی جو ایک اسلامی ملک ہے, جس کے پاس ایٹمی پاور ہے, اور جو 25 کروڑ انسانوں کا ملک ہے, اس کی آپ اس کو ایک لیڈر بنانا چاہ رہے ہیں. خاتون اول بھی تو ہم پہ مسلط ہوئی تھی نا. ٹھیک ہے, اب اچھا اب آپ اس کو لیڈر بنانا چاہ رہے ہیں. پھر اگلی بات یہ ہے کہ جو دوسرا صاحب ہے, اس کا صاحب موجودہ شوہر, حاضر سروس شوہر جو ہے, جی ٹھیک ہے, اچھی ٹرم ہے حاضر سروس شوہر, وہ جو صاحب ہیں جی ان کو اگر آپ نوٹ کریں تو ان کی یہ آفیشیلی تیسری شادی ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, اور ان آفیشیل ان کی بہت ساری شادیاں اور بہت سارے بچے وہ خود کلیم کرتے ہیں. ریحام خان نے باقاعدہ اپنی کتاب میں یہ بات کہی ہوئی. ٹھیک ہو گیا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ان کی ایک بیٹی ہے جس کو وہ اون نہیں کرتے, تو رہتی, لیکن وہ ان کی ایکس وائف کے ساتھ ہے. نہیں ابھی میری بات سنیں, اچھا ایسے نہ کریں, اچھا حشف نہ کریں چیزوں. نہیں ٹھیک ہے, یہی مسئلہ ہے ہمارا کہ ہم چیزوں کو پراپر, لوگوں کو, نوجوان نسل کو سمجھ نہیں آتی بات. اس کے ساتھ ہوا کیا قوم کے ساتھ؟ ایک ایسا شخص ہم پر پاپولر ترین لیڈر بنا کے کہا گیا, کلیم کیا گیا, اس کو ہم پر مسلط کیا گیا 18 کا الیکشن چوری کر کے, جس کا کریکٹر یہ ہے کہ وہ امریکہ کی عدالت میں یہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ ایک ناجائز بیٹی کا باپ ہے. بالکل ٹھیک ہے, وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ اس نے اپنی سابقہ بیوی سے پیسے لے کر یہ 300 کنال کا گھر لیا تھا. بالکل, اور وہ ارریگولر تھا, پھر اس کو ریگولرائز کروایا گیا. بالکل ٹھیک ہے, وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ شوکت خانم کے پیسے پراپرٹی کے بزنس میں لگائے گئے. پھر وہ یہ تسلیم کرتا ہے ایک انٹرویو کے اندر کہ اس کا سابق سالہ زیک گولڈ سمتھ
جوا کھیل رہا تھا اور ہار رہا تھا اور میں نے اس کو ٹپس دی اور میں نے اس کو جوا جیتنے میں مدد کی. آپ نے اس شخص کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا پرائم منسٹر بنایا. اب جن لوگوں نے یہ حرکت کی, جن لوگوں نے تب وہ جو RTS بٹھایا, ان لوگوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے. بالکل نہیں, یہ جرم ہے. بالکل اچھی خاصی چلتی حکومت بالکل ٹریک کو چلتا کیا, بالکل اچھا خاصا پاکستان چل رہا تھا. کتنے کا یونٹ تھا یاد کیجئے 2016 میں 17 میں, بالکل ہائیسٹ یونٹ جو تھا وہ شاید 16 روپے کا تھا کہ 17 روپے کا تھا. ایسا ہی آج ڈالر کہاں پہ تھا, آج منیمم یونٹ جو ہے نا وہ 30 روپے کا. یہ بھی آپ منیمم پتہ نہیں 30 کا بھی کہاں پہ ہے سر, نظر ہی نہیں آ رہا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. تو اس صورتحال کو جی یاد کرواتے رہنا چاہیے. اچھا پھر اگلی بات یہ ہے کہ صاحب جو ہیں 3 سال 7 ماہ 21 دن اس ملک کے اوپر وزیر اعظم رہے بلا شرکت غیرے. ایسا ہی ٹھیک ہے, کون سا ایسا فارمولا دیا جس سے پاکستان کی اکانومی درست ہو؟ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. تو لہٰذا یہ چیزیں یاد دلانا ضروری ہے. نہیں آپ مجھے لگ رہا ہے کچھ کہنا چاہ رہے تھے, میں نے آپ کو انٹرپٹ کر دیا ہے. نہیں, میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہا تھا. یہ ہمیں سر یاد ہے, لیکن بس ان کی جو قوم یوتھ ہے ہماری پیاری, اس کو ہی ان کے ذہنوں سے ہی چیزیں نکل جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اچھا اتنی چیزیں آپ نے گروا دی اور اس سے کہیں زیادہ چیزیں ریکارڈ پہ موجود ہیں, لیکن وہ لوگ پھر بھی کہتے ہیں صادق کو امین لیڈر. نہیں وہ تو اب جو ریاست مدینہ نہیں, وہ جو بنانے صادق والا و امین مسلم والی امہ بات تھی کا وہ تو ہے لیڈر. سپریم کورٹ نے اس کو اوور ٹرن کر دیا ہوا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اب دیکھیں پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے. یہاں پر وہ جو کلیم کر رہے تھے کو 20-25 ہزار لوگ کہتے تھے آئے. جی ان کے جلسے میں بالکل پورے پاکستان سے مل کے آئے نا. 20-25 ہزار سے آئے, پاکستان سے تو نہیں مطلب دیکھیں نا, چلے ہم مان لیتے ہیں 20-25 ہزار لوگ آ گئے. تو 25 کروڑ کی نمائندگی 20-25 ہزار لوگ کرتے ہیں. یہ تو خان صاحب کو سوچنا چاہیے, خان صاحب کے لیے لمحہ فکری ہے. لہٰذا چیزیں جو ہیں نا وہ اس اینگل سے بھی پیش کرنی چاہیے لوگوں کو. بالکل زبردست پوائنٹ. اچھا یہ بتائیں کہ بشریٰ بی بی کو جس طرح سے لانچ کیا گیا, آپ نے تو کہا کہ ڈیل کے ذریعے ہو, لیکن ان کی تقریریں کروائی گئی, ان کا خطاب کیا گیا, اور پھر جس طرح سے یہ ادھر لے کے آئی ساری چیز کو, ان کے اپنے رہنما کہہ رہے ہیں کہ PTI کے بہت سارے لیڈرز کے ہم لوگ ادھر نہیں جانا چاہتے تھے, یہ بشریٰ بی بی کی ضد تھی. آپ کو لگتا ہے یہ کتنا غلط فیصلہ تھا خان صاحب کا؟ دیکھیے عمران خان جو ہے نا وہ بشریٰ بی بی کے آگے چیم ہی نہیں کر سکتے. ابھی بھی نہیں سب کے بعد بھی نہیں کر سکتے. وہ رن مرید ہے سر. رن مرید جو ہے نا وہ عمران خان سے بڑا رن مرید دنیا میں کوئی نہیں. واقعی یس, وہ ایسا رن مرید ہے کہ اس نے اپنی آج عمران خان جس صورتحال میں اس وقت ہے جی اس کی وجہ صرف اس کی رن مریدی. اچھا جی, اس نے ان کا پہلا پھڈا جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوا تھا انہی کی وجہ سے, ان کی وجہ سے ہوا تھا. بالکل. جنرل باجوہ ایک کھانے پر آئے تھے اور اس کے بعد بشریٰ بی بی نے عمران خان کے کان بھرنے شروع کیے تھے. یہاں سے بات شروع ہوئی تھی. سارے پیاروں کو انہوں نے ان سے جدا کیا. ٹھیک ہے, تو اب وہ اس حالت میں ہے. اگر اتنا سب کھو کے بھی عمران خان ریئلائز نہیں کر رہے ہیں. نہیں وہ ریئلائز کرنے والا آدمی نہیں ہے. مطلب دیکھیں آپ ان سے امید ہی غلط کر رہے ہیں. دیکھیے بر صاحب بہت سارے, میں یہ 2-3 دنوں سے اور کچھ ہمارے صحافیوں کو سن رہی تھی جو اچھی رپورٹنگ کرتے ہیں, اچھے ولاگس کرتے ہیں, وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے, کچھ کا مطلب یہ پرسیپشن ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کا ہو, کہ عمران خان صاحب کو ہمیشہ سے عادت ہے کہ وہ اپنا کام نکلواتے ہیں, اس کے بعد اس بندے کو وہ جو بھی چیز ہو اس کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں. تو کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے پہلے جمائمہ گولڈ سمتھ کے ساتھ بھی کیا, پھر ریحام خان, یہ وہ, تو اب یہ شاید جو اس طرح کی اسٹریٹجی نظر آئی جس طرح سے بشریٰ بی بی نے ہٹ دھرمی کی, تو خان صاحب نے ان کو استعمال کیا. دیکھیں یہ ضعیف الاعتقاد انسان ہے. بشریٰ بی بی جو ہیں سم ہاؤ وہ ان کو پیر نہیں مانتے ہیں. ٹھیک ہے, ضعیف الاعتقادی جو ہے نا اس کا اب آپ کوئی کر نہیں سکتے. ہر بندے کا اپنا اعتقاد بن جاتا ہے نا, اس پہ کسی کے ایمان کے اوپر بات نہیں ہو سکتی. بالکل. لیکن جس طرح سے سجدے کیے انہوں نے جا کے, یار
کیے نا سجدے، سب نے دیکھے ہیں نا، بالکل ٹھیک ہے. تو میں بھی جاتا ہوں، میں داتا صاحب بھی جاتا ہوں، میں بالکل ٹھیک. جو ہے اپنا مختلف مزارات پہ جاتے ہیں، ہم جا کے صحیح. دعا کرتے ہیں، ہم درود فاتحہ کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں. اللہ کے ٹھیک پیارے ہے، ہیں وہ لوگ. ہاں بالکل اللہ کے ولی ہیں، ہم وہاں پہ بالکل. جا کے حاضری دیتے ہیں. سجدہ کرنا تو باقاعدہ شرک ہے. تو آپ نے دیکھا اس نے خود بھی کیا، اس کو بھی کروایا، اور جیسے جیسے وہ کہتی رہی وہاں کیا وہاں کیا. تو اس تو ودہ ہو رہا نمریدی کی ہونی ہے. وہ ویڈیو ویسے دوبارہ لگانی چاہیے اس پروگرام میں. اچھا سر، عمران خان صاحب کی ضمانت کے حوالے سے سنا تھا 8 درخواستیں دائر کی گئی تھیں، کل وہ بھی ساری کی ساری کی ساری ریجیکٹ اڑا ہو کے رکھ گئی دی جی. ہے. لاہور وہ 9 مئی سے ریلیٹڈ ہے. تو عمران خان صاحب کا کتنا برا وقت مزید آ سکتا ہے؟ دیکھیے عمران خان صاحب کے اوپر برا وقت جو ہے وہ ابھی ان کے ستارے گردش میں ہیں، وہ رہیں گے. کتنے ٹائم تک؟ میرا نہیں خیال کہ وہ ابھی کو باہر آئیں گے. ابھی مجھے آئی ڈونٹ سارے سی یہی ہم کہی کمنگ جا رہے آؤٹ ہیں. فار کوئی ٹائم پیریڈ another 3-4 years میں بھی. واقعی ہاں آئی ڈونٹ تھنک سو. یہ تو کافی لمبا عرصہ آپ نے بتا دیا، 3 سے 4 سال. نہیں یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں نا سر کہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. نہیں چیزیں ختم ہوتی ہیں، چیزیں ختم ہوتی ہیں اچانک سے پھر. ہاں وہ چیزیں ہوتی ہیں ختم، اور چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی آپ کے حق میں چلی جاتی ہیں، کوئی خراب چلی جاتی ہیں. اب چیزیں حق میں جا رہی تھیں اور خود بیڑا غرق کر کے بیٹھ گئے. یہ بشرا بی بی نے جتنا بیڑا غرق کیا ہے، اس بیڑے کو کوئی پار لگتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جیڑا بیڑا غرق ہی ہو گیا ان کو پار لا. نہیں ہو سکتا نا، سیاست ہے تو تھوڑا سا یہ بیڑا ہمیں اوپر آتا نظر آئے. نہیں یہ سیاست نہیں ہے اصل میں، جو یہ کر رہے ہیں وہ سیاست نہیں ہے. بالکل یہ سیاست نہیں ہے، یہ تو حملہ ور ہوتے ہیں، یہ پاکستان کے وفاق پر حملہ ور ہوتے ہیں. یہ KPK سے آتے ہیں، مسلح جتھے اور الجہاد کے نعرے مارتے آتے ہیں اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے کیپٹل پر قبضہ کرنے کے لیے. بالکل. یہ جو لوگ ہیں نا یہ سیاست نہیں کر رہے، یہ پاکستان کی معیشت کو برباد کر رہے ہیں. انہوں نے کی ہے پہلے، اس کو سٹیبل نہیں ہونے دینا چاہ رہے. یہ جو کر رہے ہیں یہ کسی بیرونی قوت کے ایجنڈے پہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، امریکن پارلیمنٹ سے قراردادیں جو پاس ہو رہی ہیں، جو ان کے حق میں باتیں ہو رہی ہیں، کون کروا رہا ہے؟ وہ کون کروا رہا ہے؟ وہ کوئی کہتے ہیں زلفی بخاری کروا، زلفی بخاری نہیں کروا سکتا، اس کی اوقات نہیں ہے، حیثیت ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. سر ان یہ پیچھے جیوز ہیں، جیو لابی ہے، یہ جمائمہ ہے، جمائمہ کا خاندان ہے جو یہ سارا کام کر رہا ہے، اور یہ وہ سارا سین چل رہا ہے. تو لہٰذا یہ سیاست نہیں کر رہے، انہیں پتہ یہ کیا کر رہے ہیں. اسرائیل میں آپ دیکھیں، اسرائیلی اخبارات میں ہم نے ان کے حق میں چیزیں دیکھی. اچھا ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کو یہ چیز نظر کیوں نہیں آتی ہے؟ اگر میاں صاحب کے لیے کوئی ایک بات ہو، زرداری صاحب کے لیے، کسی اور لیڈر کے لیے بات ہو تو یہ لوگ بات کا بتنگڑ بنا کے رکھ دیتے ہیں، ان کی کریکٹر اسیسینیشن ہر ایک کی شروع ہو جاتی ہے. اب خان صاحب کی ہم مخالفت کہہ دیں، اس میں اتنے سارے دلائل ہیں، اتنی ساری باتیں ہیں، ان کے سپورٹرز اتنی اندھی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ ان کو نظر کیوں نہیں آتی ہے؟ دیکھیں وہ ایک کلٹ ہے، یعنی ایک مسلک ہے. اب اس میں دلیل نہیں ہوتی. اب پھر اگلی بات یہ ہے کہ خان صاحب کی جو سوشل میڈیا کے اوپر گرپ ہے یا پاپولیرٹی ہے، اس کو اگر آپ یعنی وہ اپنے حق میں باتیں کرنے کا ہر بندے کو حق حاصل ہے. آپ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ آپ کہیں میرے بال جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں، یہ آپ کا حق ہے، آپ کہیں. ٹھیک ہے بابا میں کہہ سکتا کہ میں جناب بڑا، میں دلیپ کمار تو بہت جڑا نا پاپولر آدمی ہے، یہ بات ٹھیک ہے، مجھے کہنے کا حق ہے نا، آپ نہ مانیں. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ نہ ماننے والے کی اپنی مرضی. میں اپنی تعریف تو کر سکتا ہوں نا. بالکل ہے، لیکن یہ تو ان کا حق ہے. اب یہ حق اگر میاں نواز شریف کی پارٹی استعمال نہیں کرتی اور آصف زرداری کی پارٹی استعمال نہیں کرتی تو اس کے لیے عمران خان کو تو ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا نا. لوگوں کی بے وقوفیاں. بالکل ٹھیک ہے. تو لہٰذا جو ان کی غلطی ہیں وہ ان کے آگے ہیں اور وہ بھگت رہے ہیں اور وہ بھگتیں گے. مقافات عمل ہو رہا ہے. جی دیکھیں نا، مریم نواز اتنا اچھا کام کر رہی ہے پنجاب کے اندر، نو ڈاؤٹ. میاں شہباز شریف کی گورنمنٹ اتنا اچھا کام کر رہی ہے کہ آج سٹاک ایکسچینج 1 لاکھ کو ٹچ کر ناقابل گئی. یقین، ماشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے. شرح سود جو ہے وہ 7-8 ماہ کے اندر 7.5% کم ہو گئی. بالکل
ٹھیک ہے. لوگوں کو یہ بھی بڑا پرابلم ہے. اچھا سنتے جائیں جی. پھر مہنگائی کی شرح 39% پہ تھی, وہ 5.7 پہ آ گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب یہ جو اچھی باتیں ہیں اس حکومت کی, یہ اس حکومت نے بیان کرنی ہے نا. ہم جیسے لوگ بیٹھ کے بیان کر اب رہے ہوتے ہیں. یہ بیانیہ جو ہے یہ عمران خان کی پارٹی تو نہیں بنائے گی. بالکل, یہ حکومت کو بنانا چاہیے. تو یہ ان کی پارٹی جو ہے, یا پیپلز پارٹی جو ہے, یہ پیپلز پارٹی سندھ میں بڑا اچھا کام کیا ہے, ہیلتھ کے حوالے سے بڑا کام کیا ہے, انٹر سٹی سڑکوں کے حوالے سے بڑا کیا ہے, کراچی میں بڑا اچھا کام. تو اگر وہ اپنی تعریف خود نہیں کرتے تو بھائی دوسری پارٹی تو نہیں کرے گی نا. تو یہ کس نے کرنا ہے؟ بٹ صرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری توجہ جو ہمارا فوکس ہوتا ہے وہ کام پر ہوتا ہے, پروموشن پہ, پروجیکشن پہ نہیں ہوتا. دیکھیں یہ وہ نہیں کہتے, یہ لوگ یہ کرتے ہیں. نہیں وہ جو کہتے ہیں وہ پھر اگین بتا رہے ہیں کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں. ان کا دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں, ایک چیز ہوتی ہے کہ ضرورت اس چیز کی ہے, اس کے مطابق کرنا چاہیے. تو مجھے کس طرف جانا چاہیے؟ بالکل جس چیز کی ضرورت ہے. ہاں, تو ضرورت اس عمر کی ہے. اب وہ نیا کرنا چاہیں تو ان کی مرضی. آپ مشورے نہیں دیتے ہیں. میں کیوں دوں جی مشورہ؟ کیوں آپ نہیں چاہتے ہیں کہ اگر اچھا کام کسی نے کیا اس کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے؟ نہیں تو وہ اچھا کام جس نے کیا ہے جب وہ خود نہیں چاہتا ہائی لائٹ کرنا تو میں نے کی لوڑے پائے نا. میں اپنے ولاگ کے اندر, میں اپنے پروگرام کے اندر جو حکومت کی اچھی باتیں ہیں وہ ساری ڈسکس کر دیتا ہوں. اب جو حکومت نے ایک دیکھیں یہ بیانیہ ایک دو بندے کے بولنے سے نہیں ہوتا. ہاں بالکل, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ ہوتا تب ہے جب چیزیں لیڈرشپ سے باقاعدہ طور پر چلتی ہیں, اور پھر اس کے لیے پوری ایک کمپین تیار کی جاتی ہے, مختلف انداز سے کی جاتی ہے. یہ جو کمیونیکیشن کا ایک ہے اپنا سبجیکٹ ہے, یہ بہت واسٹ ہے. اس میں باقاعدہ پی ایچ ڈیز کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کمیونیکیشن کا مطلب بس ہے نہیں ہے کہ میں 4 بندے رہ لے یا 2 بندے رہ لے تو وہ آگے سے کام چل جائے گا, تو یہ غلط ہے. نہیں چلتا. آج کی دنیا بہت ڈفرینٹ ہے. کیونکہ دیکھیں خان صاحب تو کچھ نہیں کرتے تھے لیکن ڈھنڈورا اتنا پیٹتے تھے, اور اگر یہ لوگ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں اس کے باوجود انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے. اصل معاملہ ڈھنڈورا پیٹنے کا ہی ہے. بالکل. اور میں نے بھی ویسے نا مختلف چینلز میں کام کیا, یہی ہوتا ہے جو ڈھنڈورا پیٹ کے بتا رہے ہوتے ہیں ہم نے یہ کر دی, چاہے انہوں نے ککھ نہ کیا, انہیں کی بیچا. یہ ایک عجیب سین ہے. شاہ رخ خان کی ایک فلم آئی پچھلے دنوں, 2 سال پہلے, اس کا بڑا نا کنٹروورسی بڑی ہوئی. اس میں پتہ نہیں کوئی بسنتی رنگ کا کوئی استعمال ہوا, وہاں کی کچھ ہندوؤں کی کوئی اس میں وہ رنگ بڑا مقدس تھا, کوئی اس طرح کا کچھ تھیم تھا نا. تو وہ فلم کا نام تھا پٹھان. صحیح. ٹھیک ہے. وہ فلم بڑی جناب, اس نے شاید 1000 کروڑ کمایا. اچھا. ٹھیک ہے. بڑی محل انڈین ہسٹری کی سب سے زیادہ کمرشلی ہٹ فلم گئی وہ. سر وہ آپ فلم دیکھیں 10 منٹ سے زیادہ فلم دیکھ نہیں سکتے. کیوں؟ ڈبہ ترین فلم ہر اعتبار سے. تو اتنا بزنس کیسے کر لیا؟ مشہوری بڑی کی تھی پاج. ہم حکومت کو بتا رہے ہیں کیسے مشہوری کی جاتی ہے. عمران خان دی مشہوری بڑی ہوئی ہے. نکلے ڈبہ بچو, حکومت دے کے دیکھ لی. سر مار کے ہم لوگ تو پٹک پٹک کے پاگل ہو گئے, ایسے ہی ڈبہ. ٹھیک ہے. تو وہ یعنی یہاں پر پنجاب کے اندر جیسے کہہ دیا جاتا ہے ایک ڈاکٹر بہت اچھا ہے, اصل میں وہ اچھا ڈاکٹر نہیں ہوتا لیکن اس کی پبلسٹی. اونچی پکوان پھیکا, اونچی دکان پھیکا پکوان. یہ عمران خان صاحب نے یہاں پر عثمان بزار لگایا تھا, وہ ان کی چوائس تھی, اور وہ بشرا بی بی کا حکم تھا نا. ہاں جی. تو پھر رانو مریدی اور کی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ وہ اس کے آگے چی بھی نہیں کر سکتا, چی بھی نہیں کر سکتا. لیکن اگر اتنا سب کچھ ہونے کے بعد نا, اگر ابھی بھی وہ ان کے آگے چی نہ کر سکے. یہ اچھا, یہ خبریں نہیں آئی تھیں کہ جب رات کو محسن نقوی صاحب نے ملاقات کا بندوبست کیا, ملاقات کروائی گئی, اور اسد کیسر صاحب اور منسٹر گوہر والا سب لوگ گئے, انہوں نے خان صاحب کو کنونس کر لیا, اور خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بشرا بی بی, ایک ویڈیو پیغام بھی سنا تھا, ریکارڈ کروایا ہے, لیکن بشرا بی بی نے کہا میں نے تو ماننا ہی نہیں ہے, میں نے تو جانے ڈی چوک. تو اس میں کس کی غلطی؟ خان صاحب اس کا مطلب اچھے شوہر نہیں ہے. خان صاحب بڑے تابعدار شوہر ہیں. بشرا بی بی کے لیے تو بہت اچھا ہے. پھر لیکن مجھے شوہر کا ایک امیج ہوتا ہے. اگلی بات یہ ہے کہ وہاں پر جو دیگر لوگ لیڈرشپ بیٹھی تھی, ہاں جی, ان کو چاہیے تھا نا کہ وہ لیڈر بنتے. آپ دیکھیے
آپ کے نام کے ساتھ اینکر لکھ دینے سے آپ اینکر نہیں بن سکتی. بالکل. آپ کو اینکر بننے کے لیے باقاعدہ اینکری آنی چاہیے. بالکل. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس وقت کیا سوال کرنا ہے, کیا جواب لینا ہے, کہاں سے کس طرح سے چیزوں کو لے کے چلنا ہے, صحیح بیلنس کیسے کرنا ہے چیزوں کو, اور اس پہ ریس کیسے دینی, یہ سب کچھ آپ کے علم میں ہونا چاہیے. بالکل. صرف کہہ دینا اینکر نہیں بننا. تو اسی طرح جو لیڈر وہاں پر موجود تھے وہ صرف جت جاننا بندہ لیڈر نہیں بنتا. یہ بر صاحب پھر اب آپ نے کہا کہ خان صاحب اس کے آگے چینی کرتے ہیں, تو وہ بیچارے لیڈرز کی کیا اوقات ہے؟ وہ لیڈر نہیں ہے نا, وہ گیدڑ ہے. وہ گیدڑ ہی ہوں گے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ چیزوں کو اس حساب سے چلاتے ہیں جو آپ کی سوچ ہوتی ہے. کل یوٹیوب پہ غلطی سے ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب کا ویلاگ میرے سامنے آ گیا, تو میں نے کہا چلے میں تھوڑا سا سن لیتی ہوں. تو جو انہوں نے اسٹارٹ لیا, انہوں نے کہا کہ میں رو رہا ہوں, اس وقت ساری دنیا رو رہی ہے, کیونکہ عاصم منیر صاحب نے آرمی چیف کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ انہوں نے قتل عام کیا ہے پاکستانی عوام کا, جلیاں والا باغ کی یاد تازہ کر دی اور جنرل ڈائر کی یاد تازہ کر دی. اور بہت ساری عوام, اب ان کے کامنٹ سیکشن میں نے پڑھا تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ تو ہم نے اپنے سامنے اللہ معافی کربلا کا واقعہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا, جلیاں والا باغ اپنے سامنے دیکھ لیا, اس قوم کا کیا بنے گا؟ اچھا, اب جو لوگ موہت پیرزادہ کو سن رہے ہیں اور اس کی بات پہ یقین کر رہے ہیں تو ان کی عقل پہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے. موہت پیرزادہ وہ آدمی ہیں جس کے اوپر اس بات کا مقدمہ درج ہوا تھا اور دبئی میں ہوا تھا, یہ گرفتار ہوا تھا کہ اس نے اپنے مرے ہوئے باپ کے انگوٹھے لگا کر اپنے بہن بھائیوں کی جائیداد اپنے نام کی تھی. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کیس بھی ہے اس کے اوپر بڑا خوفناک, وہ میں ابھی نہیں ڈسکس کرتا. اچھا, وہ بھی بہت, اس سے بھی زیادہ گھٹیا کیس ہے. وہ کیا ہے؟ چھوڑ دیں. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ جو لوگ اب اس بات, یہ بات کسی ڈھکی چھپی تو نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, بالکل سب کو پتا ہے نا, سب کو پتا. پھر بھی لوگ اگر اس کو سنتے ہیں اور اس کی بات پہ یقین کرتے ہیں تو پھر لوگوں کی چوائس ہے. اللہ رحم کرے. ٹھیک ہے. دیکھیں, یہ جو اب میری اطلاعات ہیں کہ وہاں پر ربڑ بلٹس کا استعمال ہوا ہے, اور وہ بھی ہوا میں ہوا ہے. ایریل فائرنگ کی گئی ہے ربر بلٹس کی, لائیو بلٹس کی نہیں کی گئی. صحیح. ٹھیک ہے. اور آنسو گیس کا استعمال کیا گیا ہے. آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب آگے سے جو ریزسٹنس ہے وہ نہیں آئی اس طرح سے. اچھا, کہ ریزسٹنس آتی, تھوڑی بہت آئی, اس طرح سے نہیں آئی. لوگ دوڑ گئے. ہاں جی, وہ آپ نے دوڑنے کی دیکھی ہے نا ان کی فوٹیج, سب کہہ رہے 3 دن لگا کے آئے تھے, تیز ترین دوڑ لگی ہے. سب سے پہلے آپ نے کل کہا بھی تھا کہ نمبر 1 پہ آئیں گے اپنے ویلاگ میں. اب وہ جو دوڑ لگی اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے سر. جب لوگ بھاگ رہے ہوں نا پھر ان کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی. بالکل, تو اپنی مرضی سے پہلے بھاگ گئے میدان چھوڑ کے. دیکھیے, میں آپ کے ساتھ لڑوں گا تب جب آپ ریزسٹنس دیں گے. بالکل, اگر ریزسٹنس نہیں ہوگی تو آپ کو یہ ضرورت مجھے کیا ضرورت ہے مارنے کی, میں جیت گیا, گل ختم, جیت گیا. بالکل, میدان میرا ہو گیا. تو لہٰذا یہ ان کا جتنی بات ہے نا, میں اس پہ بلیو نہیں کرتا. لیکن پھر میں اگین یہ بات کہوں گا آخر میں کہ جو یہ کلیم کر رہے ہیں اس کے مطابق بالکل انویسٹیگیشن کریں. سچ ثابت ہوتا ہے تو بہت بڑا جرم ہے. جنہوں نے یہ کیا جو ذمہ دار ان کے خلاف کاروائی کرے, اور اگر جھوٹ ثابت ہوتا ہے تو یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے. ان کو انہی دفعات کے تحت ٹرائل کریں عدالت کے اندر. لیکن پھر وہ ٹرائل جو ہے نا سر, وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے. دیکھیں پاکستان کے اندر جو ہوا ہے نا, میں آپ سے گزارش کروں, 7/7 کے واقعات ہوئے ادھر انگلینڈ میں, اور ابھی پچھلے دنوں بھی ہوئے واقعات. انہوں نے 24 گھنٹے عدالتیں لگائی ہیں, اور 24 گھنٹے عدالتیں لگا کے 7,000 بندہ انہوں نے ایک ہفتے کے اندر سزائیں دے کے جیلوں میں پھینک دیا. ایسے ہونا بھی اتنا چاہیے. ٹھیک ہے. پاکستان میں اس طرح قانون پاس کریں, اور یہ جو ہیں اپنا بلوائی سارے کے سارے جو وہاں پر انتشار پھیلانے آئے, فوٹیجز موجود ہیں,
کل آئی جی نے کہا ہے نا ہمارے پاس فوٹیجز موجود ہیں, تو وہ سب کو دکھائیں. عدالت میں دکھائیں بالکل. اور سزا دیں اور آگے چلیں. اچھا بر صاحب آخری سوال, تحریک انصاف پہ پابندی لگ جائے گی؟ طریقے سے پابندی بہت دیر پہلے لگ جانی چاہیے تھی. لگ جانی چاہیے تھی نا, یہ تو ہماری بات ہے, لگ جائے گی اس سب کے بعد. میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں یہ بات انڈر کنسیڈریشن ہے اب سیریس فورم کے اوپر, لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. کیوں؟ اگر سوچ لیں گے یہ لوگ, فیصلہ کر لیں گے تو اس کو جلد نہیں دیکھیں, اس وجہ سے انہوں نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ, تو وہ ہوا نا. نہیں صرف سوچ لینے سے چیزیں نہیں ہوتی ہیں. بہت سارے معاملات اس میں ہیں, کیونکہ کسی بھی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی لگانے کے لیے آپ کو سپریم کورٹ کا حکم چاہیے ہوتا ہے. تو چیزیں تھوڑی یہاں پر آئین کے اندر لکھی ہوئی ہیں ساری باتیں, اس حساب سے چلے گی. مگر کہیں نہ کہیں یہ سوچ بہرحال موجود ہے کہ اب ان پر پابندی لگا دینی چاہیے. اچھا سر, آخر میں یہ ساری سچویشن کے حوالے سے آپ اتنے پیارے اپنے ویلاگ میں اتنی پیاری پنجابی میں بات کرتے ہیں, ہمارے ویورس کے لیے کوئی اچھا سا لطیفہ سنائیں جو تحریک انصاف کی جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے اس سے مل رہا ہو, میچ کرتا ہو. دیکھیں وہ سارے لطیفے اپنے ویلاگس کے لیے رکھے ہوئے ہیں. ہاں, جس طرح یہ علی مین کنڈا پور بھاگ نہیں گیا, ابو شرط بھی بھاگ گئی, اسی طرح ایک ویاہ سی, ہاں پنجابی بالکل, تے اتنے جڑا نائی سی نا وہ کولو بریانی لگ گئی, چول لگ گئے, قورمہ بھی لگ گیا. ہائے ہائے, ٹھیک ہے, اب اس کو پتہ چل گیا کہ میرے تو لگ گیا, کام خراب ہو گیا, ہوں وہ ویاہ والے کی کہہ رہا, لے بھی میری گل سنو, جے کسی نے بجائے واجے تے سالن خراب ہو جانا جے, بریانی لگ جانی جے, پھر نہ مینوں کہا جے, کیونکہ میرا دھیان واجیاں چلے جانا. ٹھیک ہے, ہوں ویاہ والا گھر تے واجے کیویں نہیں بجنے, بجنے تھے, ٹھیک اتنا ہے, سمارٹ نہیں تھا. وہ واجے بجے, انہیں پرنا چکے اپنا موڈے تے ماریا, انہیں کہا لو جی میں تمہیں پہلے کیا سی نا, لگ جانے, وہ لگ گئے, ہوں میں ذمہ دار نہیں. یہی ہوا علی مین کنڈا پور اسی طرح سے, اور بشرا بھی بھاگ گئے. اب وہ ذمہ دار نہیں ہے. برسا بہت شکریہ, تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھے, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھے. اللہ حافظ.